بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم صدر جلسہ، علماء اکرام، محاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، کمی ہے تو بس میرے چاند کی، وہ تہے مزار چلا گیا۔ بڑے افسوس کے ساتھ اور بڑے اشک بار آنکھوں کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے کا میں یہ شرف حاصل کیا ہوں، اور میں بڑا شکر گزار ہوں اس جلسے کے انعقاد میں مجھے بھی شرکت کا موقع ملا ہے۔ حضرت مفتی عبد المغنی صاحب سے جو میرا تعلق ہے وہ میرے علم کی ابتدا اور پہلی سیڑھی تھی کہ جب میرے والد محترم مجھے حفظ کرانا چاہتے تھے تو وہ اپنے کسی دوست سے مشورہ کیے، تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ سعید آباد میں مدرسہ فیض العلوم ہے، وہاں پر جاؤ اور بچے کا حفظ کراؤ۔ تو میرے والد مجھے لے کر وہاں پر گئے، اور وہاں پر جانے کے بعد پتہ چلا کہ وہاں پر شعبان میں درخواستیں لی جاتی ہیں اور شوال میں ان کی منظوری ہوتی ہے، داخلے کا نظام اس طرح سے چلتا ہے۔ تو ہم درمیان سال میں وہاں گئے تھے، تو میرے والد کی جستجو اور تڑپ دیکھ کر مفتی عبد المغنی صاحب علیہ رحمت و رضوان نے میرے والد کو مشورہ دیا کہ میں مدرسہ سبیل الفلاح میں میرا داخلہ ہو جائے اور وہاں پر میں اپنی تعلیم کو جاری رکھوں۔ تو اس طرح حضرت کی کرم فرمائی سے وہاں پر میرا حفظ شروع ہوا، اور جیسے ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ حضرت مفتی عبد المغنی صاحب کی نظر جس پر پڑ جائے اس کی تجوید درست ہو جاتی ہے، تو اس کی اگر مثال آپ کو دیکھنا ہے تو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ ایک مرتبہ میں اپنے استاد محترم کو حافظ عبد الکریم صاحب کو قرآن سنا رہا تھا، پارے 15 سنا رہا تھا، اور جو لکڑکوٹ کی جو مسجد ہے، نیچے مسجد میں جالی تھی، جالی میں مفتی صاحب حسب عادت ٹہل رہے تھے اور میں استاد محترم کو سنا رہا تھا، تو بڑی زور کی آواز لگائی اور کہا کہ بے وقوف کیا پڑھ رہا ہے، اور میرا اس پارے کو سنا کر امتحان دینا تھا، اور ایسا ہوا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ دفتر میں بھیجو اس کو۔ 15 پارے ہو گئے اور اس کی تجوید کیا ہے، کس طرح مجہول پڑھ رہا ہے۔ تو استاد کو بھی ڈانٹا، مجھے بھی ڈانٹا، اور اس کے بعد مسلسل 4 دن تک میں وہ پارے 15 مفتی صاحب کے پاس ایک صاحب آئے ہوئے تھے تصحیح کے لیے، ان کو سناتا رہا، اور جب حضرت مطمئن ہوئے تو پھر پارے 16 کا سبق شروع ہوا۔ اور واللہ خدا کی قسم آج بھی میں مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں تو پارے 15 کے لیے بالکل کوئی تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی، بس مفتی صاحب کا احسان ہے کہ بس ویسے ہی کھڑا ہو جاتا ہوں مصلی پر، کوئی ڈر خوف کی بات نہیں۔ تو میں ایک ان کی جیگتی جاگتی مثال ہوں کہ حضرت نے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ اور میری تجوید جب 15 پارے ہو گئے تو اب تصحیح کے لیے بھیجو، پھر اس کو مطلب وقت درکار ہوگا، تو بار بار سنتے گئے پارا اور بولے کہ یہ درست کرو، آپ کا زیر مجہول ہے، آپ کا را مجہول ہے، ساری مجہولات جو تھے وہ حضرت نے دور کرائی، اور اس کے بعد پھر پارے 16 کے بھی چند اسباق آپ میرے سنے۔ جب مطمئن ہو گئے تو پھر درس میرا سبق آگے بڑھا، پھر میں جماعت میں جا کر بیٹھ گیا۔ اور اسی طرح ایک اور بات کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب نے صرف اپنے طلباء کی، اپنے منتسبین کی، اپنے معتقدین کی یا اپنے ساتھیوں کی رہنمائی یا ان کی اصلاح فرمائی ہے، اصلاح معاشرے کا جو آپ کے اندر جذبہ تھا۔ تو جس طرح آپ جلسوں میں، منعقد جلسوں میں جاتے، تشریف فرما ہوتے، اور آپ کو چونکہ جو مسائل معاشرے میں موجود ہوتے، جو چل رہے ہوتے، وہ مسائل سے آپ واقف ہوتے، تو بخوبی اس کو آپ حل بھی فرماتے اور لوگوں کو متوجہ بھی فرماتے کہ یہ مسائل سے رکیں۔ اور میرا گھرانہ، میرے والد اور میرے والدہ بھی آپ کے احسان مند ہیں کہ آج جب میں گھر سے آ رہا تھا اور میری والدہ کو کہا کہ میں حضرت کے اعتراف خدمات کے جلسے میں جا رہا ہوں، تو میرے والدہ کہتی تھیں کہ جب کبھی بھی مجھ سے ملاقات کے لیے مدرسہ آتے
تو بد احتیاطی ہوتی، تھوڑی سی پردہ وغیرہ کے جو سارے احکام ہیں وہ سارے نہیں ہوتے ان سے، تو حضرت مفتی صاحب ان کو ہمیشہ ڈانٹتے اور ہمیشہ اس بات پر توجہ دلاتے کہ آپ ایک حافظ کے والدہ ہیں، آپ کو پردے کے جتنے شرعی مسائل ہیں سب معلوم بھی رہنا اور اس پر عمل بھی ہونا۔ تو وہ صرف اپنے طلباء کی نہیں بلکہ ان کے والدین کی، ان کے اہل خانہ کی بھی تربیت فرماتے۔ اور آپ کا جلال ایسا تھا کہ شاید ہم جس زمانے میں دیکھیں اس زمانے میں بہت جلال آپ کا ہوتا، یہاں تک کہ آپ کا جمال بھی جلال کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، خاص طور پہ طلباء کے لیے۔ تو کبھی ہمت نہیں ہوتی کہ مفتی صاحب کے پاس جائیں اور ملاقات کریں۔ تو میں ہمیشہ جب کبھی بھی مدرسہ سبیل الفلاح کو جانا ہوتا، مفتی صاحب سے ملاقات کا موقع ہوتا، تو ان کے شاگرد عزیز حافظ شیخ محمد شبیر فیضی صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ جاتا اور ملاقات ہوتی، کیونکہ آپ کا جلال بہت جب جو طلباء ان کے جو قدیم زمانے جو جوانی کا جلال دیکھے ہیں، کیونکہ اب تو جمال کا دور تھا، لیکن اس زمانے میں آپ اگر جمال بھی آپ کا چھایا ہوا ہوتا تو وہ بھی جلال نظر آتا۔ تو اس طرح سے ہم بہت خوف کھاتے تھے مفتی صاحب کے پاس جانے۔ تو ایک مرتبہ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بلا کسی تکلف کے کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کیا شبیر فیضی کے ساتھ ہی ہم سے ملاقات کے لیے آئیں گے؟ آپ اکیلے بھی آ سکتے ہیں، یعنی اب ہم سے ڈرنے کی، خوف کھانے کی ضرورت نہیں، آپ آ سکتے ہیں۔ اور اتنی بے تکلفی سے کہ بس اب اس کے بعد کوئی لفظ کہنے کے لیے رہا ہی نہیں۔ اور جب میں اپنی تعلیم کے دوران تعلیم اور جب ملاقات کے لیے گیا اور حضرت کو کہا کہ میں عالم دین ہو گیا، تو یقین جانے کہ جس ادب سے آپ نے میرا نام لیا اور جو اس کے بعد سے جس مرتبہ بھی میں آپ سے ملاقات کیا، حالانکہ ہم ان کے شاگردوں کے شاگرد، ادنا شاگرد، لیکن جب بھی نام لیتے تو ساتھ میں مولانا، مولوی یا صاحب کے لفظ کے ساتھ ہی وہ ہم سے مخاطب کرتے۔ تو یہ آپ کا بڑا اکرام تھا اپنے طلباء کے ساتھ۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، بس عالم ہے تو اس کی قدر کرتے۔ اور اس کی ایک مثال جس کا میں عینی شاہد ہوں، اس مثال کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ حضرت کسی مسئلے سے جامعہ نظامیہ تشریف لائے تھے اور وہاں پر ہمارے درس چل رہا تھا شیخ الحدیث مولانا محمد خواجہ شریف صاحب کا، اور ہم اس درس میں موجود تھے، درس بخاری چل رہا تھا۔ تو مولانا تشریف لائے اور پیچھے صف میں ایک دم طلباء کے پیچھے بیٹھ گئے، اور درس ختم ہونے تک آپ نے یہ اطلاع بھی نہیں دی حضرت کو، استاد محترم کو، کہ ہم آئے ہیں۔ جب درس ختم ہو گیا تو پھر مفتی صاحب کی حضرت شیخ الحدیث صاحب سے ملاقات ہوئی، تو ملاقات کے وقت کہتے ہیں کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے کہ کدھر آنا ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے دیدار اور آپ کا درس سننے کے شرف کے لیے یہاں پر آیا تھا۔ جیسے ہی یہ بات سنی، حضرت شیخ الحدیث صاحب نے اپنی زبان کو اپنے دانتوں میں دبا لیا، اور ہم نے وہاں پر دیکھا کہ ہمارے اکابر علم کا اور علماء کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ ہمارے اکابر، ہمارے سلف صالحین جو ہیں، وہ ہمیں کیا تربیت، کیا تعلیم ہمیں دینا چاہتے ہیں کہ علم اور علماء کی کس طریقے سے قدر کرنی چاہیے۔ اور میں حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم، حضرت شیخ الحدیث صاحب جب مرض میں مبتلا تھے تو آپ تیمارداری کے لیے بھی آئے تھے، تو حضرت بڑے احترام کے ساتھ حضرت مولانا عبد القوی صاحب کا استقبال کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ علماء اور علم کا احترام ہوتا۔ اور جو فکر حضرت مفتی عبد المغنی صاحب نے دی، میں 99 یا 2000 کی بات کہہ رہا ہوں، جب مفتی صاحب کے پاس ہم پڑھ رہے تھے تو آپ کی ایک فکر تھی کہ ہم حیدرآباد میں، اور خاص طور پر ساری ریاست میں، جب چونکہ آندھرا ملا ہوا تھا، کہ ساری ریاست میں ایک مدارس کا جال ہو سارے، اور ایسا نہیں کہ صرف مدارس ہو بلکہ باضابطہ کام کرنے والے مکاتب ہوں، مدارس کا جال ہو۔ اور اس کے لیے اپنے شاگردوں کو ہمیشہ ابھارتے کہ آپ مدارس کی طرف توجہ دیں، آپ مدرسہ کھولیں۔ جو آپ کے پاس خدمت کے لیے آتا کہ مل صاحب آپ کے پاس کوئی اگر جائیداد ہو، کوئی وظیفہ ہو، کوئی خالی ہو تو میں وہاں پر استاد بننا چاہتا ہوں، تو اس شاگرد کو یہ رہنمائی کرتے کہ تم خود مدرسہ قائم کرو۔ اور میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، اور آپ لوگ بھی اس کے گواہ ہیں کہ اتنے انگنت مدارس ہوں گے جس کی آپ سرپرستی فرماتے تھے۔ اور ہمارے بزرگوں سے اور ہمارے اکابر سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے؟ تو صحابہ اکرام نے جس طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالا تھا اور جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کر آگے بڑھے تھے، وہ ہمارے لیے بہت نایاب مثال ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ اس دنیا سے پردہ فرمائے، تو صحابہ اکرام کا حال بخاری شریف میں
کہ صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ ٹھہر نہیں پا رہے تھے. حضرت عمر کا حال یہ تھا جو سب سے زیادہ شدید یعنی قوت والے تھے، وہ بھی ٹھہر نہیں سک رہے تھے. تو حضرت ابوبکر نے اپنے آپ کو کسی طرح ٹھہرایا اور جا کر جب آپ نے کہا کہ دیکھیں حضور تو چلے گئے لیکن حضور کا جو پیغام لائے ہیں وہ ابدی ہے، اس کو ہمیں باقی رکھنا ہے. تو یہی پیغام ہمارا ہے کہ حضرت کا جو پیغام ہے، حضرت کی جو فکر ہے خاص طور پہ نوجوان علماء کو، یہ باقی رکھنا ہے اور اس کو آگے چلانا ہے. ایک شعر کے ساتھ میں حضرت کے اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ ادب کا وہ مہر درخشاں نہیں رہا، ایک بہترین ناظم و دورہ نہیں رہا، اس کے کمال فن کے ہیں چرچے جگہ جگہ، یعنی فسانہ رہ گیا عنوان نہیں رہا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.